اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم تفسیر سورہ الملک پڑھ رہے تھے اور یہ آخری دو تین آیات ہیں۔ اس کا آج ہم جو ہے وہ خلاصہ پڑھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، مختصر الفاظ میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس صورت کے آخر میں، قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، تم لوگوں کو کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے یا مجھ پہ کوئی آفت آئے، اور جو میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں مسلمان، ان پہ کوئی اگر آ جائے، آفت آ جائے یا کوئی بھی جو ہے وہ مشکل آ جائے، تو اور رحمنا، یا پھر وہ ہم پہ رحم کر دے، بالکل الٹ معاملہ کرے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں ہلاک کرے یا چاہے ہم پہ رحم کرے، تو کیا ہوگا؟ تمہیں اس سے کیا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو کون ہے جو کہ بچائے بچائیے۔ گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھیوں کو، یا ہم پہ رحم فرمائے، تو ہر صورت میں ہی تم یہ بتا دو کہ کافروں کا اس سے کیا لینا دینا، ان کو عذاب سے کون بچائے گا۔ یہ ہے اس آیت کا 28ویں آیت کا جو ہے وہ ایک مختصر سا ایک اس کا مفہوم۔ اب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کفار مکہ اور دوسرے قبائل اس انتظار میں رہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی بلا نازل ہو جائے جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسی آرزو کا جواب دیا ہے اور فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہم پہ کوئی بلا نازل ہو جائے جو ہمیں ہلاک کر دے، یا دوسری طرف یہ کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور کسی طرح کا ہمیں کوئی گزندی نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن تم اپنی خیر مناؤ کہ آخرت میں تمہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچنے والا ہے، اس وقت تمہیں کوئی عذاب سے بچا سکتا ہے کیا؟ اور ہماری تو یہ صورت ہے کہ آخرت میں یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت اور جنت کی امید ہمیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں دے گا ہی دے گا۔ یہ ایک تفسیر تھی۔ دوسرے میں فرماتے ہیں کہ بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے فرمایا ان کو ذرا فرما دیں، یہ ذرا فرما دیں۔ اسی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بددعائیں دی جانے لگی، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے سمجھے جانے لگے۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو، خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے۔ یہ ہے آیت کریمہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری اس کی جو آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیں ان سے۔ یہ تین آیتیں ہیں جس میں آپ اللہ پاک نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرمایا کہ قل هو الرحمن آمنا به، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہی رحمان ہی تو ہے، آمنا بھی، جس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمان لا چکے ہیں اس پہ، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ صریح کھلی گمراہی میں کون ہے۔ اچھا جی، ہماری عاقبت یعنی کہ بخیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اپنے تمام تر امور کا انجام اسی کے سپرد کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ یقین ہے۔ پھر وہ آخر کیوں ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز نہ کرے گا، اور تمہیں جلد ہی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ گمراہی کے راستے پر ہم پڑے ہوئے ہیں یا تم۔ یہاں جلد سے مراد کافروں پر کوئی دنیاوی عذاب نہیں، بلکہ اس سے موت کا وقت بھی تو متعین ہو سکتا ہے نا، کہ وہ موت کا وقت ہے، اور قیامت کا دن اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، تو جلد ہی ان کو پتہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی مریں گے نا، وہاں کی آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھل جائیں گی ان کی، پتہ لگ جائے گا۔ بس یہی ان کا مفہوم ہے، جتنی بھی تفاسیر میں دیکھیں گے اس کا یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ جو آخری آیت ہے
اس میں اللہ پاک نے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے ان سے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، یہ تو ذرا بتاؤ کہ کیا ہوگا اگر تمہارے پینے کا پانی زمین بوس ہو جائے، پانی زمین میں اتر جائے، نیچے اتر جائے، ہاں جی، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا پانی یا صاف پانی یا میٹھا پانی لے کے آئے؟ کون لے کے آئے گا تمہارے پاس میٹھا صاف پانی؟ اب اس کی تفسیر میں کیا ہے، زیر زمین، اب تھوڑا سا سننا پڑے گا، یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ذرا سنیے گا۔ دیکھیں، زیر زمین جو پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں، آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کا ایک حصہ تو ندی نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے، وہ سب دیکھتے ہیں، اور ایک حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کئی مقامات پر بہت کم۔ بات لکھ لو، لکھ لو بات، بولو لکھ لو، بولو بولو، تو جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں نا اور کئی مقامات پہ کم بھی ہوتی ہیں، علاوہ ازیں اگر زمین نرم ہو تو بہت زیادہ پانی چوس لیتی ہے، اور اگر سخت یا پتریلی ہو تو بہت کم پانی جذب کرتی ہے، ہاں؟ تو ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی کے ذخیرے بھی موجود ہیں، اور نیچے ہی نیچے اس پانی کے دریا بھی بہہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر علاقہ زیادہ بارشوں والا ہو اور زمین نرم ہو تو زمین کھودنے سے 20-25-50 فٹ کی گہرائی میں نا پانی مل جاتا ہے، اور اگر علاقہ کم بارش والا اور زمین پتریلی ہو تو ممکن ہے کہ سینکڑوں فٹ کی جو گہرائی ہے پر اس پر بھی پانی نہ ملے آپ کو۔ پھر ان زمین دوز پانی کے ذخیروں کے خواص بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں گدلا ہوتا ہے، کہیں کھارا، کہیں لیسدار پانی برآمد ہوتا ہے، اور کہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں انسان بسا اوقات اپنی پانی پینے کی ضرورت اور کھیتوں کو آپاشی کی ضرورت کو انہیں جو ذخیرہ پورا کر لیتا ہے اسی سے کر لیتا ہوتا ہے۔ نیز پانی کی گہرائی کا انحصار بعض دفعہ زمین میں موجود پتھریلی زمین کے بڑے بڑے قطعوں پر ہوتی ہیں، اور یہ سب عوامل جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ابھی صرف اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ زمین کا جو نیچے کا حصہ ہے، جو کچھ بھی انتظام چل رہا ہے پانی کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کی ضروریات کس قسم کی ہیں۔ اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر پانی کی گہرائی کا اہتمام فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں اور ناشکروں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے ان ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائے جہاں سے پانی نکالنا تمہاری دسترس سے باہر ہو، یا ان ذخیروں کو کھارا یا لیزدار بنا دے، تو بتاؤ تم ایک دن بھی زندہ رہ سکتے ہو؟ اللہ کے سوا تمہارے پاس کوئی اور ہستی ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کرے؟ واضح رہے کہ لغوی لحاظ سے غورن، غار کا معنی ہوتا ہے نشیبی زمین کی طرف نیچے، یا اور غار کا معنی کوہ، یہ تو معروف لفظ ہے، اور غور بمعنی نشیبی زمین بھی، اور زیر زمین گہرائی بھی مراد ہے اس سے۔ تو پانی نیچے سے نیچے چلا جائے اور نیچے چلا جائے، گویا اس میں گہرائی کے ساتھ مکان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ نیز یہ جو معین کہا ہے نا، پانی معین، اس کا معنی تو اوپر گزر چکا ہے، معین کا کہ میٹھا ہے یا جو ہے نا وہ، اور ستھرا اور نتھرا پانی ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے پانی کا سطح زمین پر نرم رفتار سے بہنا بھی۔ ایک تو ہے نا نتھرا صاف پانی، میٹھا پانی، ایک یہ ہے کہ جو زمین کے نیچے جو پانی کے جو دریا چل رہے ہیں زمین کے نیچے، وہ آرام سے چلے، نرم رفتار پر چلے، یعنی سیلاب کی طرح تندی اور تیزی سے نہیں بلکہ نرمی اور سہولت سے جاری ہونے والا پانی۔ وہ کون لائے گا تمہارے پاس؟ یعنی جب زمینی گہرائی سے پانی کنووں، نلکوں یا مشینوں سے نکالا جاتا ہے اور آپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس پانی کی رفتار سیلاب کی طرح تند و تیز نہیں ہوتی بلکہ نرم اور دھیمی ہوتی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ یاتینا بھی وہو ربنا ورب العالمین۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ اچھا، آخر میں یہ ایک اور تفسیر ہے بڑی شاندار، یہ تفسیر ابن عباس میں آپ نے فرمایا، دیکھو ذرا سنیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ اللہ، اچھا یہ تو بتاؤ ذرا کہ اگر تمہارے زمزم کے کنویں کا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے کہ ڈول وہاں تک نہ پہنچ سکے، سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سود کر پانی لے کر آئے کہ ڈولوں کی وہاں تک رسائی ہو جائے؟
یا یہ کہ نون والقلم کے خالق کے علاوہ کون یہ سوت کا پانی لا سکے؟ سوت ہے یا سوت ہے؟ یہ سوت ہوتا ہے، یہ سوت ہے کہ پانی لا سکے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ سوت 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 کہیں گے؟ سوت تو دھاگے ہوتے ہیں نا، کیا لفظ ہے یہ؟ کہاں گئی ہے؟ وہ جو رسی رسی لگا کے کھینچتے ہیں شاید وہی مراد ہے. ہاں ہاں شاید، دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ کیا اگر وہ ایسے ایسی کون سی رسی ہے جو تمہیں وہاں سے اٹھا کے دے. یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ دیکھو، یہ اس کے دو معنی ہیں. یہ دیکھو سوت لکھا ہوا ہے، سوت، ٹھیک ہے. اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں زمین کے وہ سوراخ یا نالیاں جن اچھا. سے کنویں، ندی یا دریا میں پانی ابلتا ہے، چشمہ، اس کو سیر بھی کہیں، منبع کہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نا ہمارے سوتے خشک ہو گئے، سوتے خشک ہو گئے نا، سوتے ہی کہتے ہیں سوت، ہاں وہی ہے نا، سوتے خشک ہو گئے ہیں نا جی. نکاس کی جگہ، مخرج یا مصدر، نکلنے یا شروع ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں سوت. دریا وغیرہ کی وہ شاخ جو کٹ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. یہ سب معانی ہیں سوت کے. تو یہ ابن تفسیر ابن عباس میں اچھا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ کیا سمجھ آیا سے؟ سمجھ یہ آیا ہمیں کہ کیا کہ ہاں ہاں جی، اگر تو یہ زمزم کا پانی بھی نیچے چلا گیا تو جس پہ تمہیں بڑا فخر ہے اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہو، تو اگر یہ پانی ہی چلا گیا نیچے تو کون لائے گا تمہارے پاس؟ اچھا جی، اس صورت کے آخر میں نا اللہ پاک نے سوال چھوڑا ہے نا، یہ سوال چھوڑا ہے کہ تمہارے پاس میٹھا پانی کون لے کے آئے گا؟ ہاں جی، اگر یہ پانی نیچے چلا گیا تو اس کے جواب میں نا کہنا چاہیے کہ اللہ ربنا و رب العالمین، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ربنا و رب العالمین یاتینا بماء معین، اللہ ہمارا اور رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، تو وہی یہ پانی لے کے آئے گا. یہ بعض اوقات نا بعض آیات کے آخر میں آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کون کون سی آیت ہے؟ ذرا یہ دیکھیں، فتویٰ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں وہابیوں کا ہے لیکن اچھا لکھا ہے، ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر جو یہ جو نمازی ہوتے ہیں، اگر امام یہ کہے سورہ ملک میں کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ربنا ورب العالمین یاتینا بماء معین، اور مختلف الفاظ سے ہے. تو اس میں جو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے نماز میں یا اس کے علاوہ بھی، جب اس کے سامنے رحمت کی آیات پڑھی جائے نا تو اسے چاہیے، ادب یہ ہے کہ وہ رحمت کا تقاضا کرے، دعا کرے. جب بھی آیات رحمت ہو نا تو اللہ سے رحمت، جنت کی دعائیں کیا کرے. اور جب عذاب کی آیات ہو تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ پناہ مانگے دوزخ سے. ہاں، اور اگر تسبیح کی آیت ہے کہ سبح سبح آ جائے کہ تسبیح پڑھو تو فوراً تسبیح پڑھنی چاہیے. اور اگر آ جائے کہ اگر فکر کرو تو بندے کو فکر جانی چاہیے ایک دفعہ دماغ میں کہ ہاں چاند ستاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک دفعہ نظر دوڑانی چاہیے. یہ ادب ہے قرآن مجید کا. اسی طرح اگر آیت آ جائے نا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو بندوں کو کہنا چاہیے بلا 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 کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ وہی ہے، اللہ ہی تو ہے، اللہ بالکل ہے، اللہ ہے. وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں اس پہ گواہ ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا، اور جب یہ کہا جائے نا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اس کے بعد کس بات پہ وہ ایمان لائیں گے، تو بندہ کہے آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لایا. اچھا، اسی طرح اگر پڑھا جائے نا کہ فَمَن یأتیکم بماء معین، اگر یہ کہا جائے کہ کون لائے گا تمہارے پاس میٹھا پانی اگر یہ زیر زمین چلا جائے، تو بندے کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اور اس کو فلاں 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 امام نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح جو ہے یہ کہاں سے انہوں نے کہہ دیا یہ ساری باتیں امام شربینی نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو دلیل بن رہی ہے وہ امام احمد بن حنبل نے جو ہے اپنے مسند میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے حضرت حذیفہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نماز پڑھی، ان کے ساتھ نماز پڑھی ان کے پیچھے. فکان یقول فی رکوعہ، تو آپ اپنے رکوع میں کہا کرتے تھے کہ سبحان ربی العظیم، اور فی سجودہ، اور اپنے سجدے میں فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی. قال وما مر بآیت رحمت، اور جب بھی رحمت کی کوئی آیت گزرتی الا وقف عندها، تو وہ آپ وہاں رک جایا کرتے تھے. فسألا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے، رحمت مانگا کرتے تھے. ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، اور جب بھی عذاب کی کوئی آیت آتی تو آپ وہاں رک کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے جو گزری ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب تسبیح کا حکم دیا کرتے تھے تو آپ جو ہے وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے.
ये आयत करीमा इसी से जो है ना फिर ये सारे उलमा कराम ने जो है वो इसका जवाब लिया है कि इसको जवाब ये करना चाहिए, फला फला करना चाहिए। इसी तरह ये फलाह इमाम इब्न हजर ने भी यही फरमाया। तो हो सकता है कि ये जो इन्होंने फरमाया है तो ये ऐसा है। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम चूंकि तबारक अल्लाह जी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और हम सारे लोग हम तो बाजमात भी पढ़ते हैं, और जो है वो इसके अलावा भी पढ़ते हैं। कभी जाते हैं किसी जाते हैं कब्र पे जाते हैं किसी की, जो 3 दिन होते हैं उसके ताज़ियत के, तो उस वक्त भी जाके तो कोई ना कोई तिलावत करके तबारक अल्लाह जी हम पढ़ते होते हैं। तो इसके आखिर में जब भी आप रात को पढ़ा करें ना, ये जब आखिरी आयत गुजरेगी तो आपने कहना है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इतना तो सबसे सबसे आसान ये अगर कह सकते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह लेके आएगा। उर्दू में भी कह सकते हैं, वैसे मेरा ये ख्याल है कि ईमान हमारा ताज़ा होना चाहिए, तर्जुमा आना चाहिए। हम तो कहते हैं अल्लाह रब्बुना व रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमारा भी रब है और रब आलमीन है। तो वो ये पानी लेके आएगा, मीठा पानी लेके आएगा। और ये वाकई ऐसा है, कभी कभी जलजले आते हैं, हमारी तो जिंदगी भी हमारी भी ऐसी गुजर गई। तो बाज़ हमारे तजर्बात से गुजरते देखा है हम लोगों ने भी कि जब जलजले आते हैं तो पानी जो है वो गदला हो जाता है नीचे, और ये हमारे जो होते हैं वो पानी बड़ा ख़राब आता है फिर ऊपर। तो एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि पानी चला भी जाता है। ऐसे कितने इलाके हमने देखे कि इनके कुएँ जो हैं वो खुश्क हो गए हैं, तो उन्हें दोबारा से बोरिंग करवाई और वो पानी लेके आए हैं। तो ये सही। सारा कुछ निज़ाम जो है अल्लाह ताला का निज़ाम है। और ये जो जैसे ऊपर के ज़िंदगी पे अल्लाह ताला कादिर है, और अल्लाह पाक ने हमें दिखाया फ़िज़ा के जो परिंदे हैं उस पे भी कादिर है, और जो उससे ऊपर चाँद सितारे हैं उस पे भी कादिर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ेर ज़मीन जो दुनिया है उसका भी मैं ही परवरदिगार हूँ, और उसको भी मैं ही पालता हूँ। और हमें पता भी है कि ये बात, कितने जानवर हैं ऐसे हैं जो कि ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं, और वही जानवर जो है वो नीचे चले जाते हैं, और कितने महीने नीचे गुज़ारते हैं, ज़मीन के अंदर गुज़ारते हैं वही जानवर। तो इसके पता नहीं इसके अलावा कितनी मखलूक़ात होंगी नीचे, वो सब का पालने वाला अल्लाह ताला है, और उसी को पता है कि वो क्या है, हमें क्या फ़ायदा उनसे मिलता है, उन जानवरों से और उन चरिंद और वो जो नीचे फिर रहे हैं, वो पता नहीं क्या-क्या है, उनसे हमें क्या फ़ायदा है, ज़मीन को फ़ायदा है उससे। क्योंकि ये जो ज़मीन डिज़ाइन की गई है ना, ये हमारे लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये इसका जो भी चाँद-सितारों के साथ हमारा जितना फ़ासला है, और जितने भी इसका फ़ायदा और नुकसान है ना, वो सब डिज़ाइन है बाकायदा से। तो ज़मीन के नीचे भी जो कुछ है ना, उसका फ़ायदा हम लोगों को पहुँच रहा है इस ज़मीन पे। तो ये कोई बेकार नहीं है, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में बार-बार कि ये ज़मीन मैंने बेकार नहीं बनाई, अबस नहीं बनाई हुई, और ना ही ये ज़िंदगी अबस है, जिसको हम ज़ाया कर देते हैं वक़्त और सारा ज़ाया कर रहे हैं। इसको जो है ना अल्लाह ताला की आयात में गौर फ़िक्र के साथ और ज़िक्र और तस्बीह के साथ गुज़ारना चाहिए। कोई भी लम्हा जो है उसके बगैर ना हो। बहरहाल ये थे हमारे सूरह अल-मुल्क जो हमने इसकी तफ़सीर पढ़ी, और ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसका तफ़सीर। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह मैंने कहा जैसे सोमवार से हम लोग सूरह अल-फ़ातिहा से शुरू करेंगे, पहले पारे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और फिर वो चलते जाएँगे, जितना कुछ भी हमें मिलता जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग अगर बनी इसराइल का वाक़या पढ़ रहे हैं तो हम शायद बनी इसराइल का ही की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हम लोग बनी इसराइल को ज़िक्र ही ऐसे इसलिए किया जाता है। पहले पारे में बनी इसराइल का बहुत ज़िक्र है ना, इसका ज़िक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि बनी इसराइल करीब तरीन हमारे पास हमारी कौम है, और उन लोगों के साथ जो बीता है, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो हमारे साथ भी ऐसे हो, कि वो अफ़ज़ल कौम थी, अफ़ज़ल उम्मत थी, और वो ज़लालत की गहराइयों में चले गए, गुमराही के राहों में चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यानी ऐसा नहीं है कि हम आयत पढ़ रहे होंगे तो हमें उससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें 5-6 तरीकों से, पता नहीं कितने तरीकों से, जितना इंसान के बस में होता है, तफ़ासिर होंगी इंशाल्लाह, वो हम डिस्कस करते जाएँगे तो हमें फ़ायदा ही होगा। चाहे कुरान मजीद कहीं से पढ़ें हम लोग, कहीं से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी।